ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. محترم حضرات، روایت کے مطابق نہایت وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں ہمارے درمیان آج کے مہمان خصوصی شفیق ملت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی دعوت برکاتہم تشریف لے آئیں گے۔ اس سے پہلے ہمارا پروگرام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور آج کی اس پروگرام کی صدارت فخر قوم و ملت عالی جناب الحاج سید ریاض احمد صاحب سابق جوائنٹ کمشنر لوک فرما رہے ہیں۔ میں اراکین دارالعلوم محمدیہ کی جانب سے آپ کا اور تمام علماء کرام کا فرداً استقبال کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہوئے آج اس پروگرام کی افتتاح کے لیے سب سے پہلے ادارہ حاضہ کے طالب علم عزیزم محمد آفریدی سلمہ جو شعبہ حفظ کے طالب علم ہیں، میں ان کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا اور اس افتتاحی تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ عزیزم محمد آفریدی سلمہ تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے، اس سے ہٹ جائے تو کوئی بھی نہیں مل تیرا۔ اگر ہم قرآن ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہماری حیثیت ایک تنکے کی نہیں رہے گی۔ اگر ہم قرآن کو اپنائیں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک اور مدرسے کے طالب علم کو اس شعر کے ساتھ میں آواز دوں، کیا پیش کروں آقا، کیا
پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور طالب علم عزیز محمد عمران انصاری صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین قرآن پڑھتا ہے، یہ بچہ بہت معمولی سا اور دبلا پتلا بچہ ہے لیکن جب قرآن پڑھتا ہے تو سینے کو چیر دیتا ہے۔ آئیے عزیز محمد عمران کو آواز دو، وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم وہ چاندی سناتی نظم میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ یہ دل ہم سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ یہ دل ہم سے اپنی، اجازت اگر تو جانو شہادت مدد سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ ہے بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آئے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ ہے بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آئے، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل اتارنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمدللہ حضرت مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور اب گلی میں ہیں، انشاءاللہ چند ہی منٹوں میں ہمارے درمیان ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پروگرام نہایت مختصر ہے اور پروگرام کا اصل مقصد جو ہے اپنے علماء اور بزرگوں سے دعاؤں کے بعد اس کو جو ہے بچوں کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے جو صدر ہیں عالی جناب الحاج سید ریاض احمد صاحب مدد اللہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے متعلق کھیل کود کے متعلق خصوصاً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Jazakallah. Respected Dr. Farooq Saab, Hazrat Rashid Ali Saab, Hazrat Shamim Saab, Hazrat Isaac Saab, Hazrat Baba Saab, Hazrat Ali Saab اور پورے حضرت ٹیچنگ اسٹاف آف دس مدرسہ اور بھائی اور اس محلے کے بزرگوں اور پیارے بچوں، جزاک اللہ جزاک خیر۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت دیا تو سب کچھ دیا سمجھ، اگر صحت نہیں دیا تو ہم کیا بھی محنت کرو، اللہ کو سے محنت ہے جی۔ آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، ہم دیکھ کر پڑھے تو صحیح پڑھے نہیں، ہمارے بھی نہیں معلوم، بٹ آپ کے سینے میں اللہ کلام ہے، اس میں ماہر، اس میں ماسٹر، اس میں ڈکٹیٹر بنا ہے، تو آپ کا صحت ضرورت کرنا ہے۔ صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا چیز بنائے، وہ نعمت کو کتنا بھی شکر کرے تو کرنی چاہیے۔ دماغ ایسا چیز ہے، یہ اور یہ ہارٹ دونوں کو کوارڈینیشن ہے، بولتے کیا بولتے ہیں کہ دونوں کو کوارڈینیشن ہوتا ہے، دونوں کو ملاپ ہے۔ اگر ایک چپ پڑ گیا تو اور ایک نہیں چلتا، اگر ایک چالو تھا تو اور ایک بھی دو چالو رہتا ہے، تو پورا سسٹم کو آپ کو نچوڑ کر اتنا تازہ بنائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو فجر میں اللہ کا کلام بہت دیر تک پڑھتے ہو، وہ بھی بہت بڑا ایکسرسائز، اس کو کون سا کمپیریزن نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب، سب ڈاکٹر صاحب کے پورے بھائیاں بہنیں سب اتنا پیارا سوچے، اور محلے کے بڑے بزرگ اس کا انیشیٹو لے کر یہ صحیح بھی فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہمارے کرناٹک میں، ساؤتھ انڈیا میں بھی بول سکتا ہوں، نارتھ انڈیا میں اللہ جانے، بٹ پھر بھی آپ لوگ بہت خوش قسمت والے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بولوں کیونکہ آپ کو اس کا منظر اب میں معلوم نہیں ہوتا، ابھی 2 مہینے آپ لوگ 1.5 مہینہ 2 مہینہ بس آپ کو اپنے آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ آپ کا باڈی کتنا فریش ہو رہا ہے، آپ کا دماغ، آپ کی یادی ہے، میموری بولتے ہیں نا، یادداشت کتنا تیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کو اتنا رحمت برسائیں گا انشاءاللہ، آپ کا رنگ کھلے گا، آپ کا باڈی بنے گا، آپ کا اسٹیمنا بولتے گا، اسٹیمنا مانے کیا بولتے اردو میں، ہمیں زیادہ بھاگ سے کیا بولنا تو طاقت بڑھے گا۔ آپ میں اگر 1 کلومیٹر بھاگ گا تو اگر ایکسرسائز کرا تو ڈیفینیٹلی 2.5 کلومیٹر ایڈوانس 21 میں چل جائیں گے۔ اب میں بھی ایک پولیس آفیسر تھا، میرے کو بھی ٹریننگ تھا، میں شروع میں بہت رولے رہا تھا کہ کیا ہوا کہیں کو آگیا نوکری میں کوئی اور نوکری میں جانا تھا، وہ تو بعد میں معلوم آ کہ اس کو کیا خوبی ہے۔ میں پڑھتے ٹائم آپ کی عمر میں رہ جب کرناٹک اسٹیٹ سے 2 میں سلیکٹ ہوئے میں NCC میں راک کلائمبنگ کورس ہوتا پہاڑ چڑھنے کا۔ اس زمانے میں ہم پہاڑ اوپر لے جا کے چھوڑاتے تھے، ادھر سے وہ اترنا ایسا، وہ کیسا بولتے سیدھا ایسا سیدھا کر دے، میں سمجھاؤ گیا مدرسوں میں بول کر، بٹ الحمدللہ وہ طاقت کس اللہ دیا ہمارے بولے تو وہی طاقت سے باڈی بن گیا ہمارا، وہی کیا بولتے اسٹیمنا ہے ہمارے کو۔ آپ لوگ تو خوش قسمتی، بہت خوش قسمتی۔ شاید تو کیا ڈیفینیٹلی کوئی مدرسہ میں تو ایسا جم کا سینٹر نہیں کھولے، یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مدرسے میں یہ جم کا سوچ دے کر سب بچوں کو طاقتور اول درجے کے جنتی ہوئی سے ہم لوگ ساتھ ہی ساتھ طاقتدار، قوتدار اور عظیم صحت دار والے بننا بولتے ہیں۔ یا آپ ڈاکٹر فاروق صاحب دامن رکھا تو ان کی بہت محنت ہے، انہوں بھائی صاحب تو سب کے بھائی صاحب سب لوگ محنت ہے، یہ بہت ہوتا سوچے۔ ہمارے بڑے حضرت دامن رکھا تو ان کی برکت سے، ان کی سوچ سے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری میں آیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کا ایک مثال بننے گا پورا اسٹیٹ کو، پورا ساؤتھ انڈیا کو یا پورے انڈیا کو بھی، کہ ایسا فلاں مدرسے میں ایسا جم آئے، ایسا بچے لوگ اتنا فزیکلی فٹ ہو رہے ہیں۔ ان کو ایک ایئر مارک پیریڈ بولتے ہیں نا، 7 بجے سے 9 بجے تک خالی ایکسرسائزز گیمس، نہیں تو شام کے عصر کے بعد گیمس۔ یہ جگہ میں آپ باسکٹ بال بھی کھیل سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کر لیتا ہوں، انہیں تو رنگ کام ملتا بولو میں اسپانسر کرا دیتا ہوں، وہ رنگ ڈالے تو نیٹ ہے آپ کو۔ باسکٹ بال ایسا گیم ہے، وہ کیسا تھکاؤٹ آتا، بال مارتے تھے نا، لے جا کو رنگ میں پھینکنا ہو، ہر جسم کا چپا ہر چیز ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہو، تو وہ بھی ایک بہت ہی اچھا۔ الحمدللہ اللہ جزا خیر جو بڑے حضرت آئے ہیں، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोग ये बोल रहा था, एक्सरसाइज बॉडी के लिए तो ज़रूरत है, कंपल्सरी है। एक्सरसाइज नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं चलेगा। चलना फिरना बैठना वो भी आप अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले, आपको तो ब्रेन की एक्सरसाइज है ही। आपको ब्रेन की एक्सरसाइज को, ब्रेन को पावर आने को, ब्रेन को खून सप्लाई होने को, हार्ट को खून सप्लाई होने को, हार्ट को प्यूरिफिकेशन होने को, सिस्टम हर जिसम का हर चप्पा सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरत है। आज हम जो खा रहे हैं पूरा हाइब्रिड वो सब केमिकलाइज है। अब क्या मैं कर बोलते ऑर्गेनिक स्टोर भी जाते ले तो वो सब चीज़ नहीं मिलता, वहाँ सही क्या मिलता वो भी नहीं मालूम आपको। बट अल्लाह को से एक्सरसाइज है तो बोलते ना, पुराने ज़माने में हमारे माँ बाप दादा दादी होते थे, हमारे उम्र में पत्थर काल को चाप डालते थे, सही में चापते थे, नहीं बोलते तो नहीं। तो इसका तो ये मतलब क्या है, आप कितना भी अच्छा खुराक खाओ, कितना भी परफोरेटेड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं केमिकलाइज, सब जो आजकल जो दाना में सब केमिकल्स आ रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह खा लेंगे तो हजम हो जाएंगे। हजम होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरसाइज चाहिए। मैं यहाँ पर खा लेता हूँ, जाकर सो जाते नहीं, वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमारे पॉइजन सेटल होता है, वो आते आते हम लोग बीमारी हो जाता है, बुखार केस में आ जाएगा, पेट में दर्द में आ जाएगा, किस तरह की आती है वो बीमारी आ जाएगी। जब आप पूरी बॉडी को फुल्ली फिट बोलते हैं, फुल्ली फिट फिजिकली फिट रखेंगे तो कैसा चीज़ क्या खाए तो वो हासिल कर तो आप उसको फिट करेंगे। बताया आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं, आप लोगों की इतनी बड़ी सोच, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पूरे कर्नाटक स्टेट में, तो साउथ इंडिया में भी रहेगा, इंडिया में भी रहेगा। इसके बारे में हर मदरसा सोचना चाहिए कि बॉडी फिट रखने के लिए माइंड, हार्ट और पूरा सिस्टम एकदम कोऑर्डिनेशन होकर एक्सलेंट रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ, ये जो नोबल कॉज शुरू करे इसको बहुत बड़ी नेमत से सब लोगों की सेहत, आप लोगों की सेहत अव्वल देते कि सेहतमंद और अव्वल देते कि जन्नती बना दे रब्बिल आलमीन, आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब मैं ना अनपढ़ में क्या की बात करूँ, मैं समझ नहीं आई। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जिनकी दुआओं से और ये इज़हार मोहब्बत है हज़रत से, अक़ीदत ये है, सच्ची बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे हज़रत से बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी और अक़ीदत है, लेकिन अक़ीदत कभी भी टूट सकती है, कभी भी छूट जाती है। कुछ दिनों से जब हज़रत से क़ुर्बत ज़्यादा हुई तो अल्लाह जानता है, अल्लाह हाज़िर व नाज़िर है कि वो अक़ीदत मोहब्बत में बदल गई। और अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं ये बात सच कह रहा हूँ कि हज़रत से अक़ीदत भी है और अब मोहब्बत भी है। और अल्लाह ताला हज़रत के साए को हम पर दराज फरमाए। हज़रत की सादगी है कि इतने मसरूफ़ होते हुए हज़रत बगैर किसी तहम्मुल के खुद तशरीफ़ ले आए, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। मैं हज़रत के वक्त को जानता हूँ और अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इंशाअल्लाह हज़रत से हम दुआएं लेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे की कार्रवाई चलेगी। अर्ज़ ये है कि तकरीबन 2 महीने पहले बेंगलोर में सुल्तान शाह से एक वक्त आया और उन्होंने एक बात कही कि मदरसों के पास, स्कूलों के पास आजकल जो है नशे की चीज़ें बेची जा रही हैं, तो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि फला मस्जिद में जो है एक प्रोग्राम है, आप लोग भी आए। तो हम लोग गए यहाँ से मदरसे से, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें हमें दिखाई तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग मजबूर थे। हमारे बच्चे जो मदरसे के हैं खेलने के लिए दूर जा नहीं सकते, मैदान नहीं है आसपास में, तो बहुत हमने गौर किया, लेकिन हम किसी गौर पर फिक्र करने के बावजूद नहीं पहुंच सके। तो उसमें जो है हमारे जनाब सैयद आसिफ साहब जो मदरसे के रुकन हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमारे पास ऊपर ट्रफ है, जगह है, तो हम क्यों नहीं ट्रफ बना सकते। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उसी वक्त रात में शायद 11 बज रहे थे, जनाब आसिफ साहब और हमारे अलहाज तनवीर साहब मददिल्लाहु, ये लोग मुझे लेकर जो है रात में 11 बजे हम लोग राजेश्वरी गए, राजा राजेश्वरी, और 11 बजे हमने वहां जाकर ट्रफ देखा, एक ऐसा ही बना हुआ। तो उस वक्त रात में वहां क्रिकेट खेल रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो हो सकता है। एक इंजीनियर को लाए, उन्होंने इसको फेल कर दिया, इसलिए कि सीढ़ियां बीच में थी और बीच में और भी चीजें थी। दूसरे लाए, उन्होंने भी फेल किया। उसके बाद 3 इंजीनियर मजीद आए, उन्होंने इसको पास कर दिया।
اور آپ کی دعاؤں سے جو ہے الحمدللہ یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا. بالخصوص عالی جناب سید ریاض احمد صاحب مدد اللہ اور عالی جناب الحاج عبد الرحمان صاحب انجینئر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکریٹری صاحب جناب سید نواب جان صاحب، اور تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں کہ رحیم شفا خانہ اور چند احباب نے اس میں دل کھول کر تعاون کیا اور دل کھول کر اس میں کام کروایا. الحمدللہ یہ 1 سے 1.5 مہینے میں یہ کام مکمل ہو گیا. یہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ بچوں کے لیے ہے، اور ہم نے اس کو خیال مد نظر رکھتے ہوئے کہ کھیل مقصد نہیں ہے. ابھی ہمارے الحاج سید ریاض احمد صاحب فرما رہے تھے کہ صحت مقصد ہے، اور یہ مقصد ہے کہ ہم یہاں سے کچھ بن کر جائیں، قوم کے لیے کچھ کام کریں، ملت کے لیے کام کریں. تو اس کا نام ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں سے ہمارے بچے جو ہیں آگے اتنا کھیل میں بھی ماہر ہوں کہ وہ اسٹیٹ لیول پر کھیلیں، اور اسٹیٹ کے ساتھ پھر ملک کے لیے کھیلیں. تو اب ہم ڈائریکٹ یہ کہیں کہ یہاں سے کھیل کر بچے آگے جا کر کھیل سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کلب سے جڑیں، کسی کلب کی ممبرشپ ہمارے پاس ہو. تو ہم انشاءاللہ جب آگے چلیں گے تو ہم اپنے مشفق اور حضرت شفیق ملت حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم سے اس کے تعلق سے درخواست بھی کریں گے کہ حضرت جو ہے ہمیں کسی ممبر کلب سے ہمیں جوڑ کر ہمارے بچوں کو ملک کی سطح پر خدمت کا موقع دیں، اور مدرسے کے بچے جو ہے آگے تک فیلڈ میں جائیں. آج ہم دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کی ٹیموں میں بہت سے فٹ بالر ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، بہت سے فٹ بالر ایسے ہیں جو کرکٹر ہیں، بہت سے فٹ بالر ایسے ہیں جو اور نشانے باز ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفصیلات ہیں. تو یہ صرف حضرت کے سامنے اس لیے سنائی ہے تاکہ حضرت سے دعائیں ملیں. اب میں حضرت سے درخواست کروں گا، حضرت کا مجھے وقت معلوم ہے، اس لیے میں سب سے پہلے تو اپنے ذمہ داران سے عالی جناب الحاج سید اسلم پاشا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت کی شال پوشی فرمائیں. جزاکم اللہ وحسن. جزاکم اللہ. علی جناب الحاج سید ریاض صاحب مدد اللہ کی شال پوشی سیکریٹری صاحب جناب سید نواب جان صاحب فرمائیں. علی جناب حضرت مولانا شمیم احمد صاحب مظاہری کی شال پوشی سیکریٹری صاحب فرمائیں. علی جناب الحاج سید افضل صاحب خزانچی دارالعلوم محمدیہ، آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اور حضرت مولانا اسحاق صاحب قاسمی دعوت برکاتہم کی شال پوشی کریں. حضرت الحاج بابا جی کی شال پوشی علی جناب الحاج افضل صاحب فرمائیں گے. آج کے ایک اور مہمان حضرت مولانا محمد طفیل صاحب رحمانی دعوت برکاتہم کی شال پوشی علی جناب سید افضل صاحب فرمائیں گے. علی جناب حضرت مولانا محمد راشد صاحب قاسمی مدد اللہ کی شال پوشی سیکریٹری صاحب فرمائیں. علی جناب الحاج علی بھائی صاحب جو منگلہ سے تشریف لائیں گے. آ جائیے سر. جزاکم اللہ. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس ٹرسٹ کے کام میں بہت زیادہ خدمات شروع سے علی جناب سید آصف اقبال صاحب کی رہی. تو مدرسے کے اساتذہ کی خواہش ہے، طلبہ کی خواہش ہے کہ حضرت شفیق ملت کے ہاتھوں جناب سید آصف اقبال صاحب کو تہنیت پیش کی جائے. الحمدللہ انہوں نے کورونا میں بھی بڑی خدمات انجام دی ہے. کورونا کی وجہ سے اور دوسری خدمات کی صرف یہ حوصلہ افزائی کے لیے میں علی جناب سید آصف اقبال صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آج کے مہمان خصوصی حضرت ڈاکٹر صاحب سے تہنیت وصول کریں. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر.
اس طرف کے کام میں سب سے زیادہ بہت دلچسپی کے ساتھ جنہوں نے کام انجام دیا ہے، عالی جناب الحاج صبغت پاشا صاحب، اراکین دارالعلوم محمدیہ کی طرف سے آپ کو سند اعزاز سے نوازا جا رہا ہے حضرت کے ہاتھوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، انشاءاللہ تشریف لائیں۔ بڑی خدمات رہی اور بڑی اس کے ساتھ انہوں نے خدمت انجام دی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت سے درخواست کروں گا کہ اپنے کلمات حسنات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا افتتاح ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تشریف فرما اسٹیج پر معزز حضرات علماء کرام اور ڈاکٹر فاروق سلطان رحیم صاحب وزیرت مان اور دیگر اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی، طلباء عزیز، پہلے ہی معذرت خواہوں چونکہ تنبیہ پور میں ایک مسجد کا افتتاح ہے، اس وجہ سے مستقل لوگ کے کال آ رہے ہیں اور جتنے مقررین کو میں نے رکھا تھا سب کا ہو گیا ہے۔ آخری مقرر بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کی کا بیان ہونا ہے، تو اس وجہ سے میں کوئی لمبی بات کیے بغیر اختصار کے ساتھ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جن جن احباب نے بھی اس کار خیر میں حصہ لے کر یہاں بہترین بہت ہی اچھے انداز میں جو کام کیا ہے، اس پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ اس وقت ہمارا پورا کام ذہن سے ہو گیا ہے اور آفیسز میں ہو گیا ہے، تو پچھلے زمانے میں لوگ چلنا پھرنا صحت بنانا یہ بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن اب سب کے بھی پیٹ نکل آتے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیا کریں کہ ایک جگہ کام کرتے کرتے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی گھوڑ دوڑ میں حصہ لیتے، بھاگنے میں حصہ لیتے، تیر پھینکنے میں حصہ لیتے، اور کیا کیا کرتب مسجد نبوی کے صحن میں دکھاتے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر دیکھا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے خیال کیا، جو انجینئر سے مشورہ کیا، ان کے نظریے کے حساب سے ہو نہیں پایا، لیکن اللہ نے جس سے جو کام لینا مقصود ہوتا ہے اس سے وہ کام لے لیتے ہیں۔ اب یہاں آ کے احساس ہو رہا ہے کہ میں ابھی گزر رہا تھا وہ شانتی نگر کے علاقے سے، وہاں ایک کرکٹ اکیڈمی بنائی گئی ہے، تو وہاں خوب پیسے دے کے لوگ مشق کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہاں تو مولانا نے بغیر پیسوں کے ہی ہمارے ان بچوں کے لیے مشق کا انتظام کروایا۔ اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم مشورے بھی کریں گے یہاں کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے، اور پھر اس کو اور ترقیات کی طرف کیسے لے کے جائیں، کرناٹک لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تعلق لیول پہ، پھر ہو سکے تو ملکی لیول پہ، اور ہو سکے تو اللہ نے قبول کیا تو انٹرنیشنل لیول پہ، اور پھر معلوم نہیں کہ خبر کی لیول پر بھی انشاءاللہ ہم پہنچیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم کو وہاں بھی کامیاب کرنا، اس لیے کہ آخری منزل ہماری خبر ہے۔ اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے تو اس سے پہلے جتنی اور کامیابی کے مراحل ہیں، اللہ ان تمام مراحل میں بھی ہم کو کامیاب و کامران فرمائے۔ میں بس ان چند کلمات کے ساتھ ہی تمام ذمہ داروں کو اور ایسے ہی ڈاکٹر صاحب کو اور مولانا مفتی صاحب کو سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال آپ کے اس سوچ کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمارے یہ طلباء خوب تعلیم بھی حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ جسمانی نشو و نما کے لیے ابھی ہمارے ریاض صاحب نے جن باتوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے ویسے ہی ہمارے بچے یہ بنتے چلے جائیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن احباب نے بھی اپنا مال لگایا ہے اللہ ان کو یہاں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اجر دے۔ السلام علیکم۔
سبھی تشریف رکھیں. حضرت جو ہے 1 منٹ کے بعد تشریف لے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے بچوں میں یونیفارمز وغیرہ ہیں وہ تقسیم ہوں گے اور دوسری کارروائی چلتی رہے گی. حضرت کو 1 منٹ کے بعد ہم اجازت دے دیں گے. اب لوگ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان سے تشریف رکھیں. ابھی پروگرام باقی ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا چونکہ حضرت مصروف ہیں اور کہیں اور پہلے سے تاریخ دے چکے تھے، اس لیے حضرت تشریف لے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اور بھی مہمانان اعظام اور علماء کرام موجود ہیں. میں اس وقت شہر بنگلور کی ایک معزز شخصیت اور بزرگ ہستی جو دارالعلوم محمدیہ سے ایک بہت طویل عرصے سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے بڑا حضرت کا والہانہ تعلق ہے. میں بسط احترام نمونہ سلف اسحاق زماں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ چند منٹ ہی صحیح اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنے اعضاء بنائے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جب تک وہ حرکت میں رہتے ہیں اور جس کام کے لیے اللہ نے ان اعضاء کی تخلیق فرمائی ہے وہ کام ان سے لیا جاتا ہے، جب تک وہ اعضاء صحیح اور سالم اور صحت مند اور تنومند رہتے ہیں. اور جب وہ کام ان سے لینا چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں عضو معطل بن کر رہ جاتے ہیں. حضرت قاری صاحب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں. ان آنکھوں نے انہیں خوب دیکھا ہے اور ان کانوں نے ان کی باتیں سنی، ان کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ ایک جگہ جانا ہوا تو ایک شخص ہاتھ اوپر کیے ہوئے کھڑا ہوا. اس سے سوال کیا گیا کہ کب سے تم اس طرح کھڑے ہو؟ تو اس نے مہینوں یا برسوں کی تعداد بتائی، گنتی بتائی. کہا یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ ہاتھوں کو اوپر کیے ہوئے اتنا عرصہ اتنا زمانہ بیت چکا، لیکن کیا ہاتھ کو نیچے بھی لا سکتے ہو؟ تو اس نے نفی میں کہا نہیں. چنانچہ وہ ہاتھ جسے اللہ نے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے بنایا تھا، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا تھا، جب اس شخص نے اس ہاتھ سے وہ کام نہیں لیا تو وہ ہاتھ سن ہو کر معطل ہو گیا. اسی طرح آپ سارے اعضاء کو لے جب تک وہ حرکت میں رہیں گے جب تک کامیابی ہے، اور حرکت اگر بند ہو گئی تو پھر بیماری ہے، کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے. مدارس اسلامیہ اور دینی مکاتب میں ہمیشہ اس بات کا خیال کیا جاتا رہا ہے کہ معصوم اور ننھے بچے
اور یہاں پڑھانے والے اساتذہ، ان کے لیے ورزش کا انتظام ہو، کھیل کود کا انتظام ہو۔ ہمارے بچپن میں جب ہم پڑھتے تھے گاؤں اور دیہات کے مدرسوں میں تو روزانہ صبح کے وقت ورزش کرائی جاتی تھی، اور پھر عصر سے لے کے مغرب تک ٹائم فری رہتا تھا تو لوگ بچے چلتے تھے، دوڑتے تھے، کھیلتے تھے، صحت مند رہتے تھے۔ کبھی بھی مدارس میں اس طرف سے غفلت نہیں کرتے۔ آج بھی بہت سارے مدارس میں کھیل کود کا اور ورزش کا معقول انتظام ہے، لیکن جب آج جگہیں مہنگی ہو کر اور مصروف ہو کر کمی ہو گئی جگہوں کی، تو اب وہ صورتحال باقی نہیں ہے۔ آج کھیل کا میدان ڈھونڈنا ہو تو کہیں جانا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، اور آج تو کھیل کے میدان پیسے دے کر کرائے پہ لوگ کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ ایسے میں دارالعلوم محمدیہ، اس کے محتمم صاحب، اراکین کمیٹی نے یہ جو سوچا، چھت پر کھیل کے لیے جگہ متعین کی، مخصوص کی، اور ڈھیر ساری لاگت لگا کر کھیلنے کا انتظام کیا، قابل مبارکباد ہے۔ جیسا کہ بھائی ریاض صاحب نے کہا کہ شاید کی پورے ریاست میں یہ اولیت حاصل ہے دارالعلوم محمدیہ کو کہ اس طرح کا انتظام طلباء کے لیے، اور صرف طلباء کیا، اساتذہ کے لیے اور ذمہ داران کے لیے، اراکین کے لیے، سب کے لیے یہ سہولت میسر کی اور دستیاب ہے۔ یہ سہولت اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ سے بہتر سے بہتر طلباء کی صحت کو اللہ بنائے اور طاقت اور قوت بنائے۔ دیکھو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شجاع اور بہادر تھے۔ غزوہ حنین جب پیش آیا، اول مرحلے میں جب صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹ گئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ سفید لباس زیب تن کیے ہوئے اور سفید خچر پر سوار تنے تنہا دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور زبان پر یہ ترانہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے، نہیں پہچانتا ہے تو سن لے، میں عبد المطلب کا چشم و چراغ اور بیٹا ہوں، اور میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، سچا نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور شجاعت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا۔ ایک صاحب تھے، رکانہ نام تھا، بڑے پہلوان قسم، اس قدر طاقتور تھے کہ جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال زمین پر بچھا دی جاتی اور اس کے بیچوں بیچ وہ بیٹھ جاتے۔ مکہ کے اور قریش کے مشہور پہلوانوں کی ٹولی آتی، ایک سے زیادہ اس چمڑے کو جس پر وہ بیٹھے رہتے اسے کھینچنا چاہتے تو ٹس سے مس حضرت رکانہ نہیں ہوتے، چمڑی پھٹ جاتی، لیکن اپنی جگہ سے ذرا بھی جنبش اور ہلنا نہیں ہوتا تھا، اس قدر طاقتور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، جتنی دلیلیں ہیں اور جتنی باتیں ہیں سب اپنی طرف رکھو، میں پہلوان آدمی ہوں، میری سمجھ میں وہی زبان آتی ہے جس فن کا میں ماہر ہوں، اگر آپ سچے رسول ہیں آپ مجھے کشتی میں پچاڑ دیں، میں آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ مشہور پہلوان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی مغلوبیت کے بغیر تیار ہو گئے اور منٹوں میں رکانہ کو پچھاڑ دیا اور چت کر دیا، زمین پر گرا دیا۔ رکانہ نے آنکھیں ملی اور کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ اس قدر آسانی سے آپ نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ کشتی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی انہیں زمین پر گرا دیا، اور پھر جب کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔
कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर हजरत रुकाना कहलवाए और रजी अल्लाह अन्हु आज हम उन्हें कहने पर मजबूर है। मुख्तसर ये कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत और बहादुरी और दिलेरी और ताकत और कुव्वत अल्लाह ने जो बेपनाह अता फरमाई थी, उसका मुजाहिरा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बारहा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा को तरबियत दिया। मदीनतुल मुनव्वरा में वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ लगाई थी और एक बार नहीं दो बार दौड़ लगाई थी। वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन घुड़सवारी के लिए जाया करते थे। वो जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे हजरात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम तीर अंदाजी की मश्क के लिए जाया करते थे। और इनके नामे नामी इसमें गिरामी पर इस तरफ का नाम रखा गया हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह, बेहतरीन शहसवार, बड़े जाबाज और जंगजू और बहादुर। जाहिर बात है उनकी बहादुरी वैसी तो नहीं थी, खाकर सो जाने वाले लोगों में से नहीं थे। चलत फिरत थी, मेहनत थी, वर्जिश थी, दौड़ना था, भागना था और फिर अपने जमाने के मशहूर जंगजू हुए। यहाँ तक तारीख की किताबों में लिखा हुआ है जिन जिन जंगों में उन्होंने शिरकत की हमेशा फतह याब रहे, चाहे वो इस्लाम लाने से पहले का जमाना हो या इस्लाम लाने के बाद का जमाना। ग़ज़वा-ए उहद में जो मुसलमानों को हज़ीमत उठानी पड़ी और नुकसान उठाना पड़ा, उसका भी कारण हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे और दुश्मनों के लश्कर में थे। उन्हीं की हिकमत अमली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था, अजीज तलबा और अजीज बच्चों, आप बड़े खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि आपकी पढ़ाई और तालीम और दीनी तरबियत का इंतजाम जो यहाँ पे हजरत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह और उनकी अहलिया मुअज्जमा ने और उनके रफ़क़ा ने, अहबाब ने और अराकीन कमेटी ने और फिर उनके बाद उनके फर्जंदान ने वो सिलसिला जारी किया, जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आपकी जिस्मानी सेहत के लिए भी बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। आप उन सब का शुक्रिया अदा करें। मेरी तरफ से मुबारकबाद है हज़रत डॉक्टर फारूक आज़म हब्बान कासिमी दामत बरकातुहुम को, हज़रत मौलाना उस्मान हब्बान साहब कासिमी दामत बरकातुहुम को, अराकीन कमेटी को और सारे असातिज़ा को, सब जिम्मेदारों को मैं खुलूसी दिल के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इसे शर्फ कबूलियत अता फरमाए, इसका नफ़ा आम और ताम फरमाए। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हकीकत यही है कि अपने आप को तैयार रखना है, तैयार करना है। हालात भी ऐसे हैं कि इस वक्त हमारे दिल बुज़दिल हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर हमारी बुज़दिली निकल जाए और दिल मजबूत हो। जब आदमी का दिल मजबूत होता है तो अल्लाह ताला उससे काम भी बहुत लेते हैं। इससे पहले भी मैंने शायद अर्ज किया था, हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला एक मशहूर सहाबी रसूल हैं। हजरत ज़ुबैर बिन अवाम के ताल्लुक से आता है कि जिस जंग में भी जाते और जिधर रुख कर लेते उधर की सफ़े खाली हो जाया करती थी। एक दफा में 15-20 लोग साफ हो जाते थे। तो लोगों ने हजरत उमर फारूक से शिकायत की कि हजरत ज़ुबैर बिन अवाम को जंग में ना भेजा जाए, लोग ये कहते हैं कि इनकी वजह से जीतते हैं। तो हजरत उमर फारूक सख्त मिजाज थे, अमीरुल मोमिनीन आपको रोक दिया। और फिर किसी ने आकर शिकायत की कि आपको पता है कि ज़ुबैर बिन अवाम की तलवार कितनी बड़ी है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ ज़ुबैर की तलवार लेकर आओ, हम भी देखते हैं, सुना है कि बहुत बड़ी तलवार है। जब गए तो हजरत ज़ुबैर बिन अवाम घर नहीं थे, कहीं सफर पर थे और घर इतना छोटा था कि तलवार घर में रखने की जगह नहीं थी, तलवार घर से बाहर पड़ी हुई थी। तो कहा कि लेकर आओ।
تو حضرت عمر فاروق کے پاس صحابی رسول واپس آئے، کہا کہ امیر المومنین وہ تلوار اٹھانا ہماری بس کی بات نہیں ہے، اتنی بڑی تلوار ہے۔ کہا کہ کھینچ کر تو لا سکتے ہو، تو اونٹ سے کھینچ کر لائے، اور لا کر جب حضرت سیدنا عمر فاروق نے دیکھی تو اتنی لمبی تلوار، فوراً جو ہے کلبی والے کو بلایا اور کہا کہ اس کو کاٹ کر چھوٹی جو درمیانی تلوار بنتی ہیں وہ بنا دو۔ تو تلوار کو کاٹا گیا، 6 تلواریں بنی ایک تلوار سے۔ اب سیدنا حضرت زبیر بن عوام جب واپس آئے، دیکھا کہ گھر کے باہر تلوار نہیں ہے، کہا تلوار کہاں گئی؟ کہ امیر المومنین نے منگوا لی ہے، اور اس کی 6 تلواریں بنا دی ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام بھی تو حضرت امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے تھے، دوستوں میں سے تھے، غصے میں آ گئے اور کہا کہ امیر المومنین کو جا کر کہنا کہ امیر المومنین نے زبیر کی تلوار دیکھی ہے، زبیر کا ہاتھ نہیں دیکھا۔ امیر المومنین کو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ زبیر کیسے تلوار چلاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا صحت کے حساب سے، جب ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا، ملک کی بھی خدمت کر سکیں گے ہم اپنے آپ کو مضبوط کر کے، اور جب جسم مضبوط ہوگا تو دماغ مضبوط ہوگا۔ یہی مقصد ہے اور یہی ہے اللہ تعالیٰ جن حضرات نے اس میں خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جو ہے اب انشاءاللہ اپنے مہمانوں کے ہاتھوں ہم ان بچوں کو ڈریس تقسیم کریں گے۔ تو یہ جو ڈریس کا انتظام کیا ہے اسی مدرسے کے طالب علم رہے ہیں سابق جناب قاری اعجاز الحق صاحب قاسمی، انہوں نے ان کی طرف سے یہ ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور سب سے پہلے ہمارے صدر مدرسہ آپ کی شان پوشی فرمائیں۔ قاری اعجاز صاحب کی شان پوشی کی جائے گی، اس کے بعد جناب پروفیسر انوار الحق صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ کافی دور بیٹھے ہیں، وہ بھی تشریف لائیں، انہوں نے بھی بڑا دل کھول کر اس میں حصہ لیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے والد محترم مولانا نسیم صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ اس مدرسے سے بڑی محبت رکھتے تھے، اس مدرسے کے مدرس تھے۔ دیکھیے یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے یہاں حفظ کیا، آج وہی اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری اعجاز صاحب کی شان پوشی فرمائیں اور جناب پروفیسر انوار الحق صاحب کی شان پوشی فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے ایک اور مہمان عالی جناب شفیق احمد صاحب، لئیل احمد صاحب انجینئر تشریف فرما ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو بھی شان ہم نے ایک چھوٹی سی درخواست کی اور اس درخواست پر آپ تشریف لے آئے۔ آج ہمارے ایک اور مہمان عالی جناب الحاج عابد انجینئر صاحب ہیں، جو دوست بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، محب بھی ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور عظیم شخصیت ہماری عالی جناب الحاج سلیم سیٹھ صاحب، عالی جناب الحاج افضل صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے سلیم سیٹھ صاحب کی شان پوشی فرمائیں۔ یہ صرف اظہار محبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو محترم حضرات، آئیے اب اپنے مہمانوں سے ہم سب سے پہلے جو ہے بچوں میں یونیفارم تقسیم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ دو مہمان ہیں ان کے تاثرات سن کر دعا ہو جائے گی اور یہ میدان جو ہے بچوں کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ کئی دن ہو گئے اس کو تیار ہوئے، بچے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم کھیلیں، سب کھیل رہے ہیں لیکن بچوں کو کھیلنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ اب انشاءاللہ کل پورا دن چھٹی ہے لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کے وقت انشاءاللہ نماز میں ہی حاضر رہیں گے۔ تو میں لسٹ کے لیے مشاہد سے گزارش کروں گا، آئیں مشاہد محمد طفیل، محمد زین، ذکی اللہ، طیب، شاہد، یہ جو نام ہے یہ نمبر سے آتے رہیں بھائی، جلدی آئیں۔ شاہد، طفیل، آؤ بھائی جلدی آؤ، بعد میں بدل لینا اگر کسی کا یہ ہے۔ محمد طفیل، محمد زید، ذکی اللہ، بعد میں آپ بدل لیں۔ محمد طیب، محمد شاہد، ساجد پاشا، مناظر، رفیق،
حسان، شہنواز، محمد اشرف، مدثر، انور، ضیاء اللہ، محمد عمر، عمران۔ اس کے اوپر مدرسے کا لوگو بھی ہے، بچے کا نام بھی ہے۔ بچے کا نام پرنٹ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کیمروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون تھا، تو اس میں آسانی رہے گی۔ میں آج کے صدر اجلاس سے گزارش کروں گا محمد نہال، محمد کیف، عصمت اللہ، خالد، ہارون، فیصل، آ جاؤ بھائی جلدی آ جاؤ، محمد علی، محمد ریحان، عبد الباری، محمد اکبر، ابو اللیث، عبد الکریم، محمد منیر۔ بہت سارے بچے غیر حاضر ہیں۔ عرفان آج جمعہ ہونے کی وجہ سے غیر حاضر ہیں۔ اجمل، محمد زید، محمد عفان، محمد عزیز، محمد نواز، محمد آفریدی، انضمام الحق، انصاف الحق، صاحب عالم، جواد جمیل، بارک رضا، محمد عثمان۔ آتے رہیں۔ عمران انصاری، رجیب الاسلام، کچھ ادھر آ جائیں۔ رجیب الاسلام، رؤوف الاسلام، ثقلین، دانش، حنظلہ، معین، محمد ظفیر، محمد عارف۔ میرا نام اتر گیا جی وہ سائز کے حساب سے۔ محمد دلشاد، جن بچوں کو نہیں ملا ہے وہ بھی آ جائیں۔ محمد خالد، ثناء اللہ، محمد عادل، گلاب جان، ذیشان، حماد جمیل۔ ادھر آ جاؤ، ادھر بدلتے رہیں۔ جو باقی ہیں وہ آ کر لے جائیں گے۔ وہ کس کے ہیں؟ بڑے طلبہ کے وہ ہیں۔ ادھر سبھی تشریف رکھیں، بات نہ کریں۔ بہت قیمتی بات ہے۔ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب مظاہری، آپ کو ہم محبوب العلماء تو کہتے ہی ہیں پورے شہر میں، پورے کرناٹک میں، لیکن ابھی میں ایک جلسے میں گیا تو وہاں پر ایک آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ تھا محسن المدارس۔ وہ واقعی بہت اچھا جملہ تھا، بہت پسند آیا۔ حقیقت یہی ہے کہ سینکڑوں مدارس ہیں جو حضرت سے الحمدللہ فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام فرمائے۔ حضرت سے گزارش کروں گا کہ چند کلمات ہی صحیح اپنے نصائح سے نوازیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مؤثر علماء اکرام، عمائدین شہر، ذمہ داران اور پیارے عزیز طلباء، اور ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب دعوت برکاتہ ہیں، برادران، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور یہ کوئی تقریر یا کوئی وعظ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں یہی بیٹھے بیٹھے بھی آئی، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے صحت مند رہیں، اور صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے صحت مند کھانا کھائیں۔ اسی لیے کہا اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اچھا صاف ستھرا کھاؤ اور صحت مند غذا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فعال اور متحرک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک ابو داؤد شریف، حضرت کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو، اس میں حضرت نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ ان جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھی ان میں سے حضرت نے اپنی کتاب میں 4800 حدیثیں لکھی ہیں، اور اس میں جو ہے حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے اور میں جو سمجھا ہوں، حضرت لکھتے ہیں کہ اس میں 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو سارے دین پر عمل ہو جائے۔ تو پہلی حدیث تو وہی ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، صحیح بخاری میں سب سے پہلے اس کو لکھا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ بتایا دیا گیا کہ ہر کام کا داو مدار جو بھی ہے وہ نیت اور پر ہے۔ انشاءاللہ ایک اچھی نیت سے آج جو ہے یہ سجایا گیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا اچھا ہی نتیجہ ہمیں ملے گا، اور اس سے اچھا ہمیں جو ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ہمیں اس میں کامیابی ہوگی۔ دوسری حدیث جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھی کہ مسلمانوں کو خاص طور سے لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے بچنا چاہیے۔ جو تو دعوت و تبلیغ میں 7واں نمبر ہے وہ یہی ہے، 6 نمبروں کے بعد 7واں نمبر ترک لا یعنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ بیکار آدمی کو پسند نہیں کیا گیا۔ اچھا، اللہ کی نظر میں بھی پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں بھی نہیں، اور دنیا والے بھی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے جو بیکار ہو، کیونکہ بیکار جو ہے وہ آدمی سست و کاہل ہو جاتا ہے۔ اس پر میں کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اشارہ بتا دیا آپ کو۔ تو مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے فعال و متحرک رہیں۔ مجھے ہمارے پڑھنے کے زمانے کا واقعہ یاد آیا، ابھی بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے حضرت جو ہیں، ہمارے اساتذہ دوپہر میں کھانے کے بعد زبردستی آ کر کہتے ہیں قیلولہ کرو، آرام کرو۔ تو میں ایک مرتبہ اپنے استاد سے میں نے کہا حضرت نیند ہی نہیں آتی، تو حضرت نے کہا کہ آپ تمہیں نیند اگر نہیں بھی آئے لیکن کم از کم لیٹ کر آنکھ بند کر لو، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور الحمدللہ اس کا ہمیں فائدہ بعد میں محسوس ہوا۔ تو دوپہر میں کھانے کے بعد قیلولہ کرنا چاہیے، یہ بھی سنت بھی ہے اور اس میں صحت بھی ہے۔ اور عصر کے بعد، ظہر سے عصر تک تعلیم ہوتی ہے، عصر کے بعد زبردستی مدرسہ خالی کراتے ہیں ہمارے ساتھ۔ کوئی طالب علم پڑھنا چاہے نہیں پڑھنے کا نہیں، اب چلو باہر جاؤ۔ تو وہ ہمارے مدرسے کے قریب میں ایک بڑا دور میں ایک میدان تھا، تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں جاتے تھے ہم لوگ، اور اس کے میدان میں جا کے کھیلتے کودتے ماشاءاللہ۔ وہ بھی مجھے ابھی بیٹھ کر وہ 40-45 سال پہلی بات یاد آ گئی، تو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جہاں سے جاتے ہوئے وہاں تک آدھا پارا پڑھ لیتے، ادھر سے آتے ہوئے مدرسے تک آدھا پارا، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی میری۔ ابھی دیکھیے مدرسے میں یہاں شہر کے اندر ہے، کوئی میدان گروہ نہیں ہے، ہمارے جو ہیں حضرت ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالا ذمہ دار، سب ساتھیوں کے مشورے سے ماشاءاللہ ایک بہترین، یہ ایک گروہ سے کم نہیں ہے، اور ساری سہولتیں اس میں ماشاءاللہ رکھی گئی ہیں۔ آپ بچے جو ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے اس میں پابندی کے ساتھ، اور بچوں میں کیا ہوتا آپس میں لڑ لیتے ہیں، ایسا نہ ہو، بالکل اپنے ایک حساب سے جو ہے کیسے کیا کھیلنا ہے کیسے کرنا ہے مشورے سے اطمینان سے انشاءاللہ کریں۔ یقیناً اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو جسمانی روحانی صحت بھی ہوگی اور آپ کا ذہن بھی اچھا کام کرے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے آپ کریے، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بڑا مشہور ہے، کوئی نیا شعر میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا ادا ہے، تو آپ کو سبق جو ہے صداقت کا آپ کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس گراؤنڈ میں آپ کو شجاعت کا مل جائے گا،
اور عدالت کا بھی مل جائے گا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام زمانے کی امامت کا۔ تو اماموں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر طاقت بھی ہو، شجاعت بھی ہو۔ ہمارے علماء ائمہ ہمارے طلباء ایسا نہیں کہ کمزور ہو، اچھے جسمانی مضبوط ہو جسمانی اعتبار سے۔ انشاءاللہ یہ چند باتیں تھیں، میں اس پر اپنی بات میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے خود پیشائی کو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اللہ اپنے فضل سے اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اور جن حضرات نے بھی اس میں تعاون کیا اللہ سب کے تعاون کو ہمیشہ قبول فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے ایک اور مہمان شخصیت عالی جناب الحاج بابا جی مقدس اللہ سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے تاثرات اور دعائیہ کلمات سے نواز دیں۔ تو صرف مشاعروں میں ہی گفتگو ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا فیض پہنچے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ مجھ سے پہلے مقررین نے کہا اس کے بعد کہنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں اور مجھے کہنا آتا بھی نہیں، بس آپ نے کہا میں صرف یہی کہوں گا کہ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر کہ جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے اور سنتے تھے اور احادیثوں کا ہمارے سامنے ذکر ہوتا تھا کہ صحابہ کرام تیر اندازی، شہ سواری، تیراکی سب چیزیں کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں وہ چیزیں نہیں رہے۔ آپ نے کرناٹک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور مدارس میں ایسا نظم ہوا ہوگا کبھی، آپ نے اس اقدام کو کر کے ایک مثال پیش کی ہے۔ میں آپ کو تمام کمیٹی کے ممبران کو اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ان تمام کو دل مبارکباد دیتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں اور ایک ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا راشد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ اپنی مستجاب الدعوات سے دعا سے اس پروگرام کا اختتام کریں، اور کھانے کا بھی نظم ہے، جو مہمان آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کر تشریف لے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم ثبتنا على صراط مستقيم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا معین یا محسن، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کا جذبہ اور نیکیوں کا ذوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ گناہوں کی نفرت ڈال دے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، خصوصاً نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے، نفس و شیطان کے حوالے ہونے سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ اس ادارے کو دین دو نظار چوگی ترقی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مجلس ہوئی ہے اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، حاضرین کو قبول فرما لیجیے، اور یا اللہ یہ جو کام ہوا ہے آپ کی توفیق سے ہوا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اور جس مقصد کے لیے اللہ یہ کام ہوا ہے اس مقصد کے اندر بھرپور کامیابی کامرانی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو عزیز بچوں کے کھیلنے کا انتظام ہوا ہے یا اللہ اس کے ذریعے سے ان کو نیک نامی عطا فرما دیجیے،
سب کے لیے صحت کے فیصلے فرما دیجیے، تندرستی کے فیصلے فرما دیجیے، امن و امان کے فیصلے فرما دیجیے، خیر و عافیت کے فیصلے فرما دیجیے یا اللہ۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، جو صفات ان کے اندر تھی وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے اندر پیدا فرما دیجیے یا اللہ، حاضرین کے اندر پیدا فرما دیجیے، وہ شجاعت و بہادری یا اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمارے بڑوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات عطا فرما دیجیے، حضرت عمر کی صفات عطا فرما دیجیے، خالد بن ولید کی صفات عطا فرما دیجیے، اور ہمارے نوجوانوں کو نوجوان صحابہ کی صفات عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اور ہماری جو یا اللہ بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو صحابیات کی یا اللہ نسبت اور صحابیات کے طریقے عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اس مجلس کو قبول فرما دیجیے، اور خصوصاً اللہ اس مدرسے کے بانی یا اللہ مربی ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد عباس محمد ادریس حبان رحیمی دامت برکاتہ رحمت اللہ علیہ، اور ان کی اہلیہ معظمہ یا اللہ، ان کو قبر کو کشادہ فرما دیجیے، جنت کا باغ، جنت کا باغیچہ ان کی قبر کو بنا دیجیے یا اللہ۔ جو پودا انہوں نے لگایا ہے آج وہ درخت بن گیا ہے، اور یا اللہ وہ پھل دے رہا ہے، اس کا بھرپور بدلہ حضرت والا کو عالم برزخ میں عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ آج کی مجلس سے جو کام ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے یا اللہ، ان کو اجر جزیل عطا فرما دیجیے، اور ہمیں امید ہے حضرت والا بھی یا اللہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ یا اللہ کے صاحبزاد جان نے یا اللہ جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کو قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ جو مانگو وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو آقا نامدار آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔